ایک عبارت حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مشہور ہے، اس کی تصحیح فرما دے۔ عبارت ہے کہ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، آیا درست ہے یا اس میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہے؟ جہاں تک اختلاف کی بات ہے تو بعض حضرات اس میں اختلاف بھی کرتے ہیں کہ بعض حضرات اس عبارت کو رد کرتے ہیں اور اس کے صحیح نہ ہونے پر کلام کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جمی امت مسلمہ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ عبارت درست ہے شان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ اور آپ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو اغیاث بہت سارے گزرے، اقطاب بہت سارے گزرے، اللہ کے اولیاء بہت سارے گزرے، اور اس حال میں اس وقت بھی کئی اغیاث، کئی اقطاب، کئی جو ہے وہ اولیاء اللہ موجود ہیں جن کے صدقے سے اللہ پاک اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور یقیناً ان کے صدقے سے اللہ پاک کائنات والوں کو رزق بھی عطا فرماتا ہے، ان کے صدقے سے نعمتیں بھی عطا ہوتی ہیں، ان کے صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ لیکن یہ جو خاص جو مقام اور جو رتبہ غوثیت کا اور قطبیت کا حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا، یقیناً بہت کم افراد ہیں جن کو عطا ہوا، بہت کم اولیاء اللہ ہیں جن کو ایسا اونچا مقام اور اونچی شان، اتنی رفعت اور بلندی عطا ہوئی۔ بہت کم ایسے حضرات ہمیں کتب تواریخ میں، کتب سیر میں ملتے ہیں۔ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، آپ کا فرمانا اس کے صحیح ہونے پر میں زیادہ لمبی چوڑی طویل کوئی گفتگو نہیں کروں گا، اور اس کے اوپر آج کے یا آج سے 100 سال 200 سال پہلے کے بزرگان دین کی بات نہیں کروں گا، بلکہ آپ کے زمانے کی ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات کو پیش کروں گا۔ اور یہ وہ ہستی ہے کہ یوں سمجھے کہ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کسی کو کلام نہیں، کسی کو اختلاف نہیں ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ وہ اونچی شان کے مالک ہیں، اونچے مقام کے مالک ہیں، اللہ نے ان کو بھی انتہائی بلند و بالا جو ہے مقام اور عطا فرمایا، شان عطا فرمائی۔ اب وہ جب سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منبر کے اوپر بیٹھ کر یہ فرمایا کہ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت ہندوستان کے پہاڑوں میں عبادات و مراقبات و ریاضات میں مصروف تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں حضور سیدنا غوث پاک کے اندر وہ تاثیر عطا فرمائی اور اس کے اندر وہ کمال عطا فرمایا کہ وہ کائنات میں اس وقت جتنے بھی اولیاء اللہ تھی ان کی سماعتوں تک، ان کے کانوں تک وہ کلام حضور سیدنا غوث پاک کا اعلان پہنچ چکا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو سنا، آپ تک جب یہ اعلان پہنچا، آپ تک جب یہ دعویٰ پہنچا کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو اس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ریئیکشن کیا تھا؟ اس وقت آپ نے کیا فرمایا، اور اس وقت آپ نے بارگاہ غوثیت کے اندر کس طرح اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا؟ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ آج کئی صدیوں بعد نکمے لوگ اور علم سے ناواقف لوگ اور ان بزرگوں کے مقام اور رتبوں سے ناواقف حضرات جو ہیں آج اولیاء اللہ پر اعتراضات کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر، الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کر وہ اولیاء اللہ کی شان میں بکواسات بکتے ہیں، اور یہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ یوٹیوب کے پاس اتنی سیڈیاں پڑی ہوں، یوٹیوب کے پاس اتنے ریکارڈز پڑے ہوں، یوٹیوب کے پاس فلانا پڑا ہوا ہے، کہ اگر تمہارے بابوں میں وہ ہمت ہے تو ڈیلیٹ کر کے کیوں نہیں دکھاتے؟ یار یہ انتہائی جاہلانہ باتیں ہیں، ان کے پر توجہ نہ دیا کریں۔ آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے پھر یہ صرف بابوں پر اعتراض نہیں ہوتا، پھر بابوں کے خدا پر بھی اعتراض ہوتا ہے معاذ اللہ۔ اور وہ کیا ہے؟ خدا نخواستہ کوئی جاہل بندہ، کوئی علوم سے ناواقف بندہ، کوئی کافر بندہ یہ اعتراض کرے کہ بیت اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ تمہارے خدا میں وہ ہمت نہیں تھی کہ وہ ان بتوں کو وہاں سے باہر نکال پھینک دیتا؟ لیکن ایسا اعتراض کرنے والا یقیناً بد دین و گمراہ ہوگا، اور دین سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا۔ جس طرح یہ اعتراض کرنے والا بد دین اور گمراہ ہے کہ بیت اللہ شریف میں، مکہ شریف میں، کعبہ شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور بعثت سے قبل 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ کچھ بھی معاملہ نہیں فرمایا، تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتراض کرنے والا بد دین اور گمراہ اور کافر ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کے اوپر بھی اعتراض کرنے والا بد دین اور گمراہ ہے، کیونکہ کسی نے بھی یہ عقیدہ نہیں رکھا کہ یہ جو اولیاء اللہ کو قوتیں حاصل ہوتی ہیں یا تصرفات و کرامات جو عطا ہوتے ہیں یہ ان کی اپنی ذاتی کمائی ہوتی نہیں، یہ خاص عطا الہی ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی نوازش اور عنایت ہوتی ہے۔ تو یہ اس مقام اور رتبے کر آ کر پہنچتے ہیں کہ پھر ان کی زبانیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ۔ یقیناً غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان اور یہ اعلان بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے عین مطابق ہوا ہوگا۔ اس وجہ سے تو دوسرے بزرگان دین نے بھی اس وقت کے موجودہ انتہائی چوٹی کے
اولیاء اللہ اور یوں سمجھیں کہ بڑی قداور شخصیات، انہوں نے اعتراض نہیں کیا، انہوں نے نہیں کہا کہ حضرت آپ یہ کیا فرما رہے ہیں، کتنی بڑی بات کر دی آپ نے۔ انہوں نے بھی کیا کہا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ تک یہ اعلان پہنچتا ہے، آپ تک یہ فرمان غوث پاک پہنچتا ہے، آپ سر انور کو نیچے جھکا دیتے ہیں، گردن نیچے کر لیتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں لا بل علی رأسی والا عینی، اے میرے غوث، اے میرے خواجہ، اے میرے آقا، اے میرے داتا، اے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو فرماتے ہیں کہ آپ کا قدم مبارک تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، لیکن میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتا ہوں کہ میری گردن نہیں، میرا تو سر بھی حاضر ہے، میری تو آنکھیں بھی حاضر ہیں آپ کی بارگاہ غوثیت میں۔ تو یہ دیکھیں کہ اس قدر بڑے بزرگوں کا یہ کہنا کہ حضرت میرا تو سر بھی حاضر ہے، میری آنکھیں بھی حاضر ہیں، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا یہ فرمان مقدس عین مشیت الہی کے مطابق ہے، عین رضا الہی کے یوں سمجھیں کہ مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے مقامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور ان کے مقام اور رتبے کو سمجھ کر ان کی شان میں ادب و احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔